السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں کا سبق نمبر 10 یعنی کہ خاک وطن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن قبل از وقت موصول ہو۔ پیارے بچوں، چلو تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ خاک وطن جانثار اختر کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے، اور یہ اس نظم میں جو جانثار اختر ہیں وطن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مختلف قسم کی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہم لیسن کے اندر انشاءاللہ رحمان پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ سے گزارش ہے کہ دھیان رکھیں اور اچھے سے ذہن نشین ہو کے اس لیسن کو سنیں۔ نظم کا کچھ پہلا جو شعر ہے وہ اس طرح سے ہے: محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں جو شاعر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خاک وطن یعنی کہ یہ جو وطن کی مٹی ہے، یہ جو ہمارے ملک کی مٹی ہے، یہ جو ہماری سرزمین کی مٹی ہے، اس سے مجھے محبت اور لگاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں یہاں پہ پائے جانے والے ہر چمن سے، ہر باغ سے، ہر کھیت سے محبت ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں: ہمیں اپنے صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو دوسرے شعر میں جو شاعر فرماتے ہیں کہ ہمیں یہاں کھلنے والی صبح کی روشنی جو ہے، یعنی کہ ہر روز جو صبح ہوتی ہے اس سے محبت ہے، اور ہر روز جو شام ہوتی ہے اس کے نظارے سے، اس کی خوبصورتی سے محبت ہے۔ ہمیں اپنے ہر ایک شہر کے نام سے محبت ہے۔ تو یہ اس شعر کی جو تشریح ہے آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو اس کا شعر نمبر 3 ہے: ہمیں پیار اپنے خرک گاؤں سے، گنے برگدوں کی گنی چھاؤں سے۔ یہاں پہ پائے جانے والے ہر ایک جو گاؤں ہے اس سے ہمیں پیار ہے، اس سے ہمیں محبت ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پائے جانے والے برگد جو ہوتے ہیں، ہمیں برگد کے پیڑ سے بھی پیار ہے اور برگد کے پیڑ کی گھنی چھاؤں سے بھی پیار ہے۔ برگد ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی چھاؤں جو ہے بہت گھنی ہوتی ہے، کشمیر میں نہیں پایا جاتا۔ ہمیں اپنے وطن کے ہر ایک گاؤں اور اس میں اگنے والے سرسبز برگد جیسے پیڑوں جو گھنی چھاؤں دیتے ہیں سے بھی لگاؤ ہے۔ آپ اس طرح سے بھی اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں پیار جو ہے اپنی عمارات سے، ہمیں اپنی عمارات جو ہیں، جو یہاں لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، قطب مینار ہے، بہت سی ایسی مسجدیں ہیں، جامع مسجد دہلی ہے، ٹھیک ہے، بہت امرناتھ جی یہ جو مندر ہیں، شیولنگ وغیرہ ہے، تو ان ساری چیزوں سے جو ہے شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں پیار اپنی روایات سے، اپنے رسم و رواج اور یہاں پہ جو تہذیب ہے، شاعر اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کی عمارتوں اور روایتوں سے پیار ہے، یعنی ہم تاریخ ساز عمارتوں جیسے تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار اور دیگر عالی شان جو بھی مسجد اور مندر ہیں ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے: سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، یہ جو ہمارا دشت کا ورڈ جو ہے، یہ جو دشت ہے یہ جنگل یا بیابان یا کھلے میدانوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دشت و دمن سے مراد یہاں پہ جو ہے یہ جنگل و بیابان ہے۔ تو اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جنگل ہیں، جو سرسبز ہیں، یہ ہمیشہ سرسبز رہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ جو گگن ہے، یعنی گگن ہندی لفظ آسمان کے لیے استعمال ہے، یہ ہمیشہ گنگناتا رہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمیشہ ہمیں بارش برساتا رہے، تاکہ جو یہ ہمارے پلانٹس ہیں، جو یہ جو پیڑ پودے ہیں، یہ ہمیشہ ہی کھلے رہیں اور یہ ہمیشہ لہلہاتے رہیں۔ چمکتا دمکتا، ٹھیک ہے، یہاں سے شاعر جو ہے پھر سے بول رہے ہیں کہ چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ، چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ پیارے بچوں، چمکتا دمکتا یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر پہلگام آپ گئے ہوں تو شیش ناگ ایک جھیل ہے اور اس کا پانی جو ہے بالکل آپ کو نیلا سبز جیسا وہ بالکل نظر آتا ہے اور بہت ہی اچھا نظارہ ہے دیکھنے کا۔ تو اس شاعر اس کی چمک اور دمک کو تا قیامت قائم رکھنے کے لیے دعا گو ہے، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے یہ جو چنار کا یہ جو پیڑ ہے اس کو اگر اچھے سے دیکھا ہو تو جب یہ سرخ ہوتا ہے تو یہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک چمک بکھیرتا ہے، جس سے شاعر نے یہاں آگ سے مراد رکھی ہے۔ لٹاتی رہیں اپنی نینوں کا مد، ٹھیک ہے، لٹاتی رہیں اپنی نینوں کا مد،
نینو نہیں پڑھیں گے اس کو، نین، ٹھیک ہے، نینو کا مد. یہ صبح بنارس، یہ شام میں اودھ. بنارس کی دلکش صبح اور اودھ کی حسین شام جو ہے میں اپنی آنکھوں سے یہ شراب لٹاتی رہیں، یہ لٹاتی رہیں، یہ جو آنکھیں ہیں یہ ہمیشہ بنارس کی صبح کو دیکھتی رہیں، یہ ہمیشہ جو اودھ کی شام ہے اس کو دیکھتی رہے، ٹھیک ہے، اور اس سے دلکشی اور رانائی جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہے. پیارے بچوں اگلا شعر جو ہے وہ کچھ یوں ہے. ہم اگلے پیج پہ جاتے ہیں. اگلے پیج پہ ہے رہیں سرخ رو ہوتا ہے کامیاب ہونا، سیکری کے محل، یعنی کہ یہ جو سیکری کے محل ہیں یہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں، جہاں تک قیامت کے دور تک یہ چلتے رہیں، ٹھیک ہے. یہ نینی کے جھیلوں میں کھلتے کمل، نینی یہاں نینی تال کے لیے لفظ استعمال، نینی تال بہت مشہور ہے بہت خوبصورت جھیلوں کے لیے، اور ان جھیلوں کے اندر جو کمل کے پھول کھلتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں. نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج. پیارے بچوں آپ کو معلوم ہوگا کہ تاج محل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی ملکہ جو تھی، جو ان کی وائف تھی، رانی جو تھی ممتاز محل، ان سے محبت کی یادگار میں تعمیر کیا تھا، اور دونوں کی قبریں آج بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ وہی ہے کہ یہ جو تاج محل ہے تا قیامت سورج کی کرنوں کے اندر رہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو محبت کی ایک نشانی ہے یہ تا قیامت موجود رہے. اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے برتے رہیں. اجنتا کے تاریخی گپھاؤں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ان کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ ان کی جو تاریخ ہے، جو ان کا یہ خوبصورتی ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہی، ٹھیک ہے، اور ان گفاؤں کا جو شاہکار بت جو ہیں اپنی شان ظاہر کرتے رہیں اور دیکھنے والوں کو مصوری اور سنگ تراشی کا کمال دکھاتی رہیں، کیونکہ وہاں پتھروں سے اس طرح کے عجیب و غریب ڈیزائن تیار کیے گئے ہیں اور ان میں اس طرح کی خوبصورت نقاش گری کی گئی ہے کہ دیکھنے والے تو ہمیشہ دنگ رہ جاتے ہیں. رہیں مسکراتی ہنسی وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں. پیارے بچوں یہ وادی ایک ایسی جگہ کو بولا جاتا ہے جو جنگلوں سے ڈکی ہوئی ہو، اور ان کے اندر جو خوبصورت لوگ، جو خوبصورت لڑکیاں رہتی ہیں، جو وہاں کی جو شہزادیاں ہیں وہ ہمیشہ حسین رہیں، خوش رہیں اور آباد رہیں. اگلی جو لائن ہے، خری کھیتیاں لہلہاتی رہے. کھیتی جو ہوتا ہے فصل، چاہے وہ دان کا کھیت ہو، مکئی کا کھیت ہو، کسی بھی گندم کا کھیت ہو، یہ جو کھیت ہیں ان سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مسکراتی رہیں، یہ ہمیشہ لہلہاتی رہیں، ٹھیک ہے. تو رہیں کھیتیاں لہلہاتی رہیں، یہ جو ہیں خری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں. یہ جو گیت ان کے اندر پائی جانے والی جو لڑکیاں ہیں ان کے گیت، یعنی کہ ان کے چہرے میں ہمیشہ یہ جو مسکراہٹ ہے یہ ہمیشہ چھائی رہے. اگلی لائن ہے، لہکتا رہے سبز میدان، زمینوں پہ بچھتے رہیں آسمان. ٹھیک ہے، لہکتا رہے سبز میدان میں دھان، ٹھیک ہے، زمینوں پہ بچھتے رہیں آسمان. پیارے بچوں اس لائن میں شاعر فرماتے ہیں کہ دان کے کھیت جو ہوتے ہیں یہ سرسبز اور شاداب رہیں اور یوں لگے کہ جیسے آسمان پر زمین کا رنگ بچھا ہوا ہے. یہ جو یہ آسمان جو ہے وہ زمین کے اوپر بچھا ہوا ہے. دان کی فصل سے بڑے سرسبز کھیتوں کو شاعر نے آسمان سے تشبیہ دی ہے. شاباش. تو اگلا شعر جو ہے وہ ہے، مہکتے رہیں سبز آموں کے بور. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک آم کے پیڑ کے اوپر یہ جو آم کے پیڑ جب یہ آم تیار ہو جاتے ہیں تو یہ جو ان کا بور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بوجھ جسے ہم کہیں گے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ نیچے لٹکتے رہتے ہیں اور یہ ایک حسین نظارہ پیش کرتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، بڑھاتی رہے پینگ جھولے کی ڈور. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ جو جھولے ہیں یہ لگاتار جھولتے رہیں. ٹھیک ہے، برسات کے موسم میں میٹھے میٹھے جو رسدار آموں کی بہتات ہوا اور باغوں میں جھولتے ہیں، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں. آئی سمجھ بات بچوں؟ شاباش. تو چلتے ہیں ہم اگلے شعر پہ. رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، منڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار. آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب کے اندر دیوالی ایک ان کا بہت بڑا تہوار ہے، جیسے ہمارے لیے عید ہے ان کے لیے دیوالی ہے. دیوالی کے دوران کیا کیا جاتا ہے کہ وطن جو ان کا یہ
گھر ہوتا ہے یا جو ان کے آس پڑوس ہوتے ہیں تو وہاں کیا کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے اور بہت اچھی اچھی روشنیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں مٹھائی وغیرہ بانٹی جاتی ہے جو اپنے ہمسائے وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں نے خود بہت ساری جگہوں میں ان کو انجوائے کیا ہے۔ تو وطن میں دیوالی کی جو رونقیں ہیں یہ ہمیشہ برقرار رہیں، ٹھیک ہے، اور دیواروں پر دیے جو ہیں یہ جگمگاتے رہیں۔ شاعر کا اصلی مراد یہی ہے، یعنی لوگ خوشی خوشی دیوالی کا جو تہوار ہیں وہ ہمیشہ مناتے رہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ یہ فضا روشنی میں نہاتی رہے، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا اشعار ہے۔ ہماری زمین جگمگاتی رہے، شاعر کا اس شعر سے مراد ایکچول میں یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ پائی جانے والی یہ جو ہوا ہے، یہ جو یہاں کا ماحول ہے یہ ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے، فضا روشنی یعنی کہ ہمیشہ یہاں روشن ہوتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے وطن پہ کوئی شام آ جائے، جیسے ابھی کووڈ کی شام آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس ساری چیزوں کو اس بیماری کو اس بیماری سے ہم جیسے لوگوں کو نجات دے۔ تو یہ ایک چیز پاسبل ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو زمین ہے یہ ہمیشہ جگمگاتی اور چمکتی اور لہلہاتی رہے آسماں پہ دمکتا ہلال، رہے آسماں پہ دمکتا ہلال۔ یہ جو آسمان پہ یہ جو چاند ہے یہ ہمیشہ کھلا رہے اور یہ ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے، رہے عید کا مسکراتا جمال، اور یہ چاند ہمیں ہمیشہ عید کی خوشیاں دیتا رہے، کیونکہ مسلمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر ہی عیدیں جو ہیں وہ مناتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ آسمان پر جو یہ عید چاند دکھائی دیتا رہے اور لوگوں کو خوشیوں سے بھرا ہوا تہوار جو ہے خوشی منانے کا موقع دیتا رہے، جو چاند ہے ہمیشہ رہے۔ گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں۔ آئی بات سمجھ؟ بہت ہی پیارا سا شعر ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ ہمیشہ لوگ جو ہیں عید کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عید کے دن ہی نہیں ملنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنا چاہیے اور ہمیشہ انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ کر سکیں۔ جیسے ہم سوسائٹی کی مدد کر رہے ہیں آپ کے لیے لاک ڈاؤن کے دوران، اتنے خوبصورت لیکچر بنا کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا بھی اب تھوڑا سا فرض بنتا ہے، سمجھ گئے ہوں گے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، یہ دلوں کے اندر جو جواں پھول ہے نا یہ ہمیشہ کھلتے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ہمیشہ خوش رہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے۔ رہے دھوم ٹیگور اقبال کی، ٹیگور اپنے اگر ہمارے پچھلے لیسن پڑھے ہوں تو ان میں ٹیگور کے اوپر اور علامہ اقبال کے اوپر ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ علامہ اقبال تو ایک برصغیر ہند و پاک کے ایک بہترین جو ہے شعراء میں اور انسانیت کے لحاظ سے ایک بہت قابل انسان مانے جاتے ہیں۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک بہت ہی نوبل پرائز جن کو دیا گیا ان کی کتاب گیتانجلی کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کے نام سے بھی آپ واقف ہی ہوں گے۔ رہے دھوم پنجاب و بنگال کی، ٹھیک ہے، پنجاب کی لسی روٹی جو بھی ہے اور بنگال کی جو مٹھائی وغیرہ جو ڈوسا اڈلی ڈوسا وہاں ملتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں کی قائم رہیں۔ تو اس شعر کی تشریح اگر آپ لکھنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: وطن میں علامہ اقبال اور ٹیگور جیسے عظیم شعراء کی جو شہرت ہے ہمیشہ قائم رہے، ان کی جائے پیدائش یعنی پنجاب اور جو بنگال بھی ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ علامہ اقبال کی جائے پیدائش پنجاب ہے اور ٹیگور کی جائے پیدائش بنگال ہے، لیکن علامہ اقبال کا جو یہ پنجاب ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بنگال جو ہے یہ ادھر ہے ہندوستان میں، انڈیا میں، ٹھیک ہے، اوکے۔ رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، کیا بات ہے ہاں۔ شاعر، مشہور ناول اور افسانہ نگار پریم چند کا ذکر کرتے ہوئے ادب کی سربلندی کے لیے، یعنی کہ جو انہوں نے لٹریچر لکھا تھا، جو اردو ادب انہوں نے لکھا تھا، اس کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ پریم چند کے لیے عزت کا مقام ہو۔ آئی بات سمجھ؟ اس کا آخری شعر جو ہے: سدا زندگانی غزل خواں رہے، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں ہاں کہ یہ زندگی ہے۔ شاعر اس اردو، دیکھو اب سامنے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر آپ کو ایک ہی بار سارے کا میننگ۔ زمانے میں غالب کا دیواں رہے، غالب کا دیواں جو ہے وہ بہت مشہور ہے، وہ قائم اور دائم رہے، ٹھیک ہے۔ شاعر اردو اور فارسی کے مشہور شاعر مرزا غالب کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ وطن کے لوگوں کی جو زندگی ہے ہمیشہ سرور اور مزے میں گزرے اور غالب کی شاعری کی کتاب پوری دنیا میں قائم و دائم رہے، لوگ اس شاعری کو، غزل گوئی کو پسند کرتے رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری کوشش بھی پسند آئی ہوگی۔ اب ہم آپ سے کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، بس صرف یہ
جو ہمارا لال بٹن ہوتا ہے نیچے یہ جو سبسکرائب والا، اس کو بس دبا دینا ہے، ہماری بھی مدد ہو جائے گی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی بھی مدد ہو رہی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم اس لیسن کے انشاءاللہ جو درسی سوالات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی سوسائٹی میں غریب لوگ جو ہیں ان کی مدد کرتے رہیں، اس برے وقت میں ان کا ساتھ نبھاتے رہیں، اور انشاءاللہ رحمان اگلا ویڈیو جو ہوگا وہ اس کے درسی سوالات ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔